بات یہ ہے کہ جب یہ اداروں کو تنقید کرتے ہیں، دیکھیں نا، ایک سیاسی جماعت کو تنقید کرنا، اس سے ووٹ چھیننا، یہ تو جسے کہتے ہیں نا سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے. سیاست کے اندر جھوٹے الزام تو لگتے رہتے ہیں. یہ ان کا جو مشینری ہے وہ بہتر ہے. نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی مشینری اتنی اچھی نہیں ہے، ان کی مشینری بڑی ایفیکٹو ہے. مگر جب اداروں کے اوپر آپ، ریاست کے اداروں کے اوپر، آئین کے اوپر، ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں لائک الیکشن کمیشن، لائک آرمی، لائک جوڈیشری، جب ان کے اوپر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، تو پھر وہ سیاسی مقاصد پورے ہوں یا نہ ہوں، آپ آئین کو اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اور پھر ریاست کے ادارے جو ہیں جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ریاستیں ٹوٹنے کو آ جاتی ہیں، تو پھر سبھی کا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں کے اوپر تنقید بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور اول تو باقی بیرونی ملکوں میں تو اداروں کے اوپر تنقید نہیں ہوتی، مگر وہاں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ادارے جینیونلی نیوٹرل ہوتے ہیں اور وہ کوئی کنٹروورشل چیز نہیں کرتے. یہاں انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اداروں نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کی تنقید جائز بھی بنتی ہے اور ہوتی بھی ہے. مگر خان صاحب نے تو ایک نئے لیول پہ لے گئے ہیں نا تنقید، اور انہوں نے تو ایک ذات کا ایشو بنا لیا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور اسی لیے قانون میں بھی بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں. افسوس اس بات کا کہ خان صاحب کے خلاف آپ نے جب ایکشن لینا تھا تو آپ نے نہیں لیا. اب وہ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ جب آپ ایکشن سوچتے بھی ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار اتنی ان کی سپورٹ بیس ہے اور اتنا گیڈز ہیں ان کی، تو ان کا پھر ہم کیسے ان کو کیسے نپٹیں گے. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ تو اداروں سے آگے نکل گیا. اب تو وہ سوشل میڈیا کے آگ پہ بھی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.